آپ لوگوں کی گوش گزار کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ ابتدائی گفتگو اس دعا کے ساتھ ہے کہ اللہ رب العزت مجھ نچیز کی زبان پر حق کلمات کو جاری فرمائے اور ہم تمام کو دونوں جہانوں کی بھلائی اور کامیابی عطا فرمائے۔ معزز و محترم علی وقار احباب، قبلہ سید السادات سید منتظر مہدی شاہ صاحب کا اگرچہ مجھے حکم یہ ہے کہ اہل بیت اطہار اور حضرت سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ اور اسی کے ساتھ ساتھ درود و سلام کے عنوان سے معروضات عرض کی جائیں۔ یہاں پر پہنچنے کے بعد برادر طریقت و برادر اکبر و برادر عزیز محترم المقام جناب بھائی غلام مصطفیٰ صاحب نے بھی مجھے اشارتاً حکم ارشاد فرمایا کہ آج کا دن شہادت حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، تو میں نے مناسب سانا کہ دو احادیث، یہ چند باتیں صرف اصحاب رسول اور بالخصوص خلفائے راشدین المہدیین اور خاص طور پر پھر جو ان کی آپس میں محبتیں تھیں اس کا تذکرہ آپ لوگوں کی گوش گزار کروں۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اور رحماء بینہم، یہ اللہ کے نبی کے صحابہ سارے آپس میں رحم دل ہیں، آپس میں محبت کرنے والے ہیں۔ دوسرے مقام پر اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنی، فرمایا وہ جنہوں نے میرے نبی کی ذات اقدس پر اپنے مال کو، اپنی جانوں کو پیش کیا، راہ خدا میں سب کچھ قربان کر دیا، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے ساتھ اللہ نے بھلائی کا ارادہ فرما لیا۔ تو کیا اللہ نے بھلائی کا ارادہ کیا تو کسی کو درمیان میں سے چھوڑ دیا، کسی ایک صحابی کو درمیان میں سے کاٹ دیا؟ نہیں، بلکہ اللہ نے کہا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، فرمایا کہ سارے کے سارے جتنے بھی میرے نبی کے صحابہ ہیں اللہ نے سارے صحابہ کرام کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرما لیا۔ میں اشارے کی زبان دیتا ہوں، صاحبان دی وقار آپ لوگ ذہین و فطین سمجھدار ہیں، خود ہی سمجھ آئیے کہ جب اللہ نے کہا کہ سارے صحابہ کرام کے ساتھ اللہ نے بھلائی کا ارادہ کر لیا، وعدہ کر لیا، تو اہل ایمان کا حق یہ بنتا ہے کہ وہ بلا چون و جرا سر تسلیم خم کرتے ہوئے اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہوئے اس بات کو جان لیں کہ اللہ کے سارے نبی، اللہ کے نبی کے سارے صحابہ وہ حق پر تھے، عادل تھے اور اللہ کی جناب سے اونچی شانوں والے۔ اصحاب رسول میں سے بالترتیب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ افضل البشر بعد الانبیاء، جن کو نبیوں رسولوں کے بعد سب سے اونچا مرتبہ عطا کیا گیا، وہ حضرت صدیق اکبر کی ذات اقدس ہے۔ ابھی منقبت میں بھائی بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ بیان فرما رہے تھے، میں آپ لوگوں کی خدمت عالیہ کے اندر ایک حدیث رسول عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس کے اندر رفاقت حضرت علی شیر خدا و حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پائی جاتی ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک حدیث میں کہ حبب و الی من دنیاکم ثلاث الطیب والنساء وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے مجھ محمد کے دل میں تین چیزوں کی محبت پیدا فرما دی۔ سب کہیے صلی اللہ علیہ وسلم، کہاں تین چیزوں کی محبت میرے دل میں ہے؟ کیا؟ فرمایا الطیب، ایک خوشبو کی محبت اللہ نے محمد کے دل میں بسا دی ہوئی۔ اسی لیے امام اعظم فرمایا
فرماتے ہیں کہ جب کبھی خوشبو استعمال کرو تو یہ سمجھ لو کہ یہ تم حضور کی سنت کو ادا کر رہے ہو اور اس سے محبت کر رہے ہو جس سے آمینہ کے لال نے بھی محبت فرمائی۔ میرے آقا نے کہا خوشبو کی محبت میرے دل میں ہے، الطیب والنساء، اور دوسرے مرتبہ پر میرے آقا نے کہا کہ دوسری محبت اللہ نے میرے دل کے اندر عورتوں کی رکھ دی۔ اور اب یہ جو جملہ ہے اس پر بعض لوگوں کے ذہنوں میں اشکال بھی واقع ہو سکتا ہے کہ حضور کہتے ہیں کہ میرے دل کے اندر عورتوں کی محبت، وہی معنی ہے کہ میرے آقا نے کہا جس دور میں حضور تشریف لائے تھے اس دور کے اندر بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، ماؤں کو سر بازار فروخت کیا جاتا تھا، بہنوں کی کوئی عزت نہ ہوتی تھی۔ اس دور میں میرے آقا نے کہا تھا کہ اللہ نے عورتوں کی محبت میرے سینے میں رکھ دی ہے۔ بالفاظ دیگر یوں کہہ سکتے ہیں کہ میرے آقا نے یہ مزاج دیا اور امت کو نصاب دیا کہ لوگوں اگر عورت ماں کے روپ میں ہو تو آمینہ کا لال اس سے محبت کرتا ہے، بیٹی کے روپ میں ہو تو اس کو اپنے جگر کا ٹکڑا قرار دیتا ہے، اگر بہن کے روپ میں ہو تو آمینہ کا لال پھر بھی اس سے محبت کرتا ہے، اور اگر زوجہ کے روپ میں ہو تو حضور تب بھی اس کے ساتھ محبت فرماتے ہیں۔ اور تیسرے مقام پر میرے آقا نے کہا وجعلت قرۃ عین فی الصلاۃ، کہ تیسری چیز یہ کہ نماز کو اللہ نے میرے دل کی، میری نگاہوں کی ٹھنڈک بنا دی۔ اب یہ تین چیزوں کی محبت میرے حضور نے بیان کی۔ اب سنیے ذرا توجہ کے ساتھ کہ حضرت علی شیر خدا اور حضرت سیدنا صدیق اکبر کی محبت کا حسین انداز، جب حضور کا یہ فرمان مکمل ہو چکا تو ایک دن بارگاہ رسالت میں حضرت سیدنا صدیق اکبر تشریف فرما تھے۔ عرض کرتے ہیں حضور آپ کے دل میں تین چیزوں کی محبت، تو میرے دل کے اندر بھی تین چیزوں کی محبت اللہ نے رکھی ہے۔ میرے آقا نے کہا اے ابو بکر تیرے دل میں کیا محبت ہے؟ عرض کرتے ہیں آقا ایک محبت تو میرے دل کے اندر یہ اللہ نے رکھ دی ہے کہ آقا مال میرا ہو میں سب کچھ آپ کے قدموں پر قربان کرتا چلا جاؤں۔ المال والانفاق علی حب رسول اللہ، فرمایا مال میرا ہو رسول اللہ کی محبت میں قربان کر دوں۔ اسی لیے تو صاحبان ذی بقار غزوہ تبوک کے موقع پر سب کچھ لا کر بارگاہ رسالت میں پیش کر دیا تھا۔ جب میرے آقا نے کہا تھا اے ابو بکر گھر میں کیا چھوڑ کر آئے ہو، تو جواباً عرض کیا کہ آقا اللہ اور اللہ کا رسول اپنے گھر میں چھوڑ کر آئے۔ اب یہ عقیدہ اور نظریہ یہ بریلی کی سرزمین سے ہم نے نہیں لیا، بلکہ یہ عقیدہ کہ گھر میں اللہ کے رسول، حالانکہ حضور دربار رسالت لگا ہوا ہے اور مسجد نبوی میں حضور تشریف فرما ہے، اور ادھر بیٹھ کر آقا پوچھتے ہیں کہ گھر میں کیا ہے، تو سیدنا صدیق اکبر نے بھی یہ مزاج اپنا بیان کیا۔ عرض کرتے ہیں آقا گھر میں یا اللہ ہے یا اللہ کے رسول چھوڑ کر آ رہا ہے۔ اب اسی سے یہ عقیدہ واضح ہوتا ہے۔ حاضر و ناظر کا عقیدہ بھی حضرت ابو بکر صدیق نے عطا کیا۔ اور پھر دوسرے مقام پر عرض کی آقا دوسری میرے دل کے اندر جو محبت ہے وہ یہ کہ آقا بیٹی میری ہو آپ کے نکاح میں عطا فرماتے۔ اس پر ذرا محبت سے سبحان اللہ فرمائیں۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ ام المومنین سچے باپ کی سچی بیٹی، وہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بات ہے۔ عرض کرتے ہیں حضور بیٹی میری ہو آپ کے نکاح میں دے دوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت فرمائی۔ اور پھر تیسری بات کو بیان کرتے ہوئے حضرت سیدنا صدیق اکبر عرض کرتے ہیں آقا تیسری چیز جو میرے دل کے اندر اللہ نے بطور محبت پیدا کر دی ہے وہ یہ ہے کہ النظر علی وجہ رسول اللہ، آقا نظر میری ہو اور چہرے بددعا ہو ہر دم دیکھتا ہوں، حضور آپ کے چہرے کو دیکھتا ہوں۔ یہ محبت اللہ نے میرے دل میں رکھ دی۔ اب سنیے صاحبان ذی بقار تین چیزوں کو حضور نے بیان کیا، تین چیزوں کو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے بیان کیا۔ اب حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ زاکیہ مزکیہ جس کو مخدومہ کائنات کے نام سے دنیا جانتی ہے وہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ بیان فرماتی ہیں کہ حضور کا یہ فرمان حق پر مبنی اور میرے
بابا حضور کا بھی فرمان حق پر مبنی، لیکن جب دربار رسالت لگا ہوتا، حضور کے صحابہ جمع ہوتے اور جنگ گٹھا لگا ہوتا، یا جو کہہ لیجئے کہ بالفاظ دیگر جو محسوس ہوتا حضور کی مجلس کو دیکھ کر کہ جیسے چودھویں کا چاند ستاروں کے درمیان جگمگ جگمگ کر رہا ہو، آمینہ کے لال درمیان میں جلوگر ہوتے تھے، اصحاب رسول جمع ہوتے تھے۔ اب حضرت عائشہ فرماتی ہے میں پردے کی اوٹ سے اکثر دیکھتی اصحاب رسول کے مجمع میں میرے بابا ابو بکر صدیق حضور کے چہرے کو چھوڑ کر حضرت علی شیر خدا کے چہرے کو دیکھتے رہتے۔ میں نے ایک دن اپنے بابا سے کہا اے بابا آپ تو کہتے ہو کہ النظر علی وجہ رسول اللہ، چہرہ مصطفیٰ کا ہو، نگاہیں ابو بکر کی ہو، ارے آپ تو یہ کہتے ہیں، لیکن جب مجلس نبوی لگتی ہے میں دیکھتی ہوں حضور کا چہرہ چھوڑ کر علی کا چہرہ دیکھتے ہو، وجہ کیا ہے؟ عرض کرتے ہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر نے ارشاد فرمایا اے عائشہ بیٹی ارے تو نے غلط سمجھا ہے، اگر ابو بکر کی محبت کو دیکھنا چاہتی ہے تو میری نگاہ کا تقاضا یہ ہے کہ میری نظر میں مصطفیٰ کا چہرہ، مرتضیٰ کا چہرہ، مرتضیٰ کا چہرہ،